آج اگر وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنا چاہیے اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یہ ٹیررزم کی ٹیچنگ دیتی ہے، یہ ٹیررزم کی تعلیم دیتی ہے، یہ آیتیں وہ ہیں لوگوں کو بھڑکانے کی تعلیم دیتی ہے، لوگوں میں نفرت پھیلانے کی تعلیم دیتی ہے، جہاد کی تعلیم دیتی ہے، لہذا ان آیتوں کو قرآن کریم کے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ اور اس کمینہ نے اتنا آگے بڑھ کر کہا ہے، اس کی بےہودگی کی حد ہو گئی ہے، اس نے یہ بھی طنز کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے جو خلفائے راشدین ہیں، یہ ان کی تحریف ہے، یہ ان کی یعنی دست درازی ہے۔ ان لوگوں نے ان آیتوں کو گھڑ کر اسلام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، جہاد کا یعنی ماحول بنانے کے لیے اس طرح سے ان آیتوں کو گھڑ کر ان لوگوں نے قرآن کے اندر داخل کر دیا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وسیم رضوی کوئی نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کا ایک ایجنٹ ہے، یہ اسلام دشمنوں کا ایک ایجنٹ ہے، ان کو تیار کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کی چاپلوسی کر رہا ہے، اندر سے اس نے بہت کچھ کھا لیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دوسری طرف وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ ایک شیعہ خیال کا آدمی ہے جو ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کستے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ وہی شخص ہے، لیکن الحمدللہ کہ جو شیعہ مذہب کے جو لوگ نمائندے ہیں، شیعہ مذہب کے جو قائدین ہیں، جو ان کے رہبر اور پیشوا ہیں، ان لوگوں نے وسیم رضوی کی اس بات کی تائید نہیں کی ہے، اس پر پھٹکار ڈالا ہے اور اس کو غلط ثابت کیا ہے کہ وسیم رضوی کا یہ بیان غلط ہے، قابل رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب بچ یہی گیا ہے کہ وہ کسی کا ایجنٹ ہے، کسی نے اس کو تیار کیا ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگالا جائے، اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، قرآن کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، پھر سے ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے، اور میرے بزرگوں دوستو غیروں کے اندر قرآن کی نفرت بٹھا دی جائے، قرآن کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک ماسٹر پلان ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مسلمانوں آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک ہم نے طاقوں میں سجانے کے لیے ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے قرآن کی عظمت کو پامال کیا ہے، قرآن کے تقدس کو پامال کیا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ قرآن ہماری زندگی میں ہے، نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن ہماری معاشی زندگی میں ہے، نہ ہماری اجتماعی زندگی میں ہے، نہ ہمارے گھریلو زندگی میں ہے، نہ ہماری نجی اور ذاتی زندگی میں ہے۔ قرآن آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وسیم رضوی تو وہ ظاہر میں شرارت کا پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ایک سازش کر رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اگر ہم کہیں کہ ہم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا ہے، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے، ہمارے دلوں میں آخر قرآن کی عظمت کتنی ہے، ہم نے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، ہم نے قرآن کو یعنی زندہ باقی رکھنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے، ہماری جماعت نے کیا کوشش کی ہے، ہمارے لیڈروں نے کیا کوشش کی ہے، ہمارے مالداروں نے کیا کوشش کی ہے۔ بھائیوں
بزرگ دوستو یہ وسیم رضوی کا پلان نہیں ہے، یہ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول کا پلان تھا، یہ تو یعنی عبداللہ بن سبا کا پلان تھا، یہ تو بڑے بڑے منافقوں کا پلان تھا۔ نبی کے زمانے سے یہ سارا پلان چل رہا ہے، یہ سارا یعنی ماسٹر پلان بن رہا ہے اور ہر زمانے میں بنتا آیا ہے۔ کبھی نبی کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، کبھی نبی کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک آپ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، آپ کی ذات پر عیب لگایا جاتا ہے، آپ پر عیب چینی کی جاتی ہے، آپ کی تصویر بنائی جاتی ہے اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی حدیث کے خلاف، کبھی نبی کی ذات کے خلاف۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ پروپیگنڈا آج کا نہیں ہے، یہ شروع دور سے پروپیگنڈا ہوتے آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آج ان کو موقع اس لیے مل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کو موقع اس لیے مل رہا ہے کہ ہم نے شریعت کا دامن کو نہیں پکڑا ہے، چھوڑ دیا ہے، نبی کا دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس لیے آج قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، اللہ کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کب تم سدھرو گے، کب تمہیں ہوش آئے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافروں کی ایک جماعت، منافقوں کی ایک جماعت، اسلام دشمنوں کی ایک جماعت جو ہر زمانے میں ہر دور میں اسلام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اسلام کی سازشیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہ آج بھی کریں گے، وہ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین کو، اللہ کا لایا ہوا بھیجا ہوا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا یہ دین، یہ قرآن اور حدیث کا مجموعہ، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس دین کو وہ اپنی پھونکوں سے اس دین کو بجھانے کی، اس دین کے چراغ کو وہ بجھانے کی کوشش ہمیشہ کر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس نور کو، اللہ کے اس نور کو یعنی اس نور کے چراغ کو، اس دین اور اسلام کے چراغ کو یہ اسلام دشمنان یہ ہمیشہ پھونک کر اپنے منہ سے جیسے چراغ کو پھونک کر بجھایا جاتا تھا، ویسے ہی یہ گویا کہ اسلام کے چراغ کو، قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، پاکیزہ شریعت کو، پاکیزہ سنت کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے وہ شروع دور سے اس طرح سے پھونک کر بجھانے کی کوششیں، ناپاک ان کی کوششیں، ناپاک ان کی تدبیریں چلی آ رہی ہیں، وہ کرتے رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اگر مسلمانوں تم سدھر جاؤ گے، تم سنور جاؤ گے، تم اپنی اصلاح کر لو گے، اگر تم قرآن پر عامل بن جاؤ گے، تم قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگو گے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے لگو گے، اگر نبی کی سنت پر تم عمل کرنے لگو گے، نبی کی لائی ہوئی تہذیب کو تم اپنا لو گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ متم نورہ، یہ ہزار کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ وہ یعنی اس نور کو کامل اور مکمل کرتے رہیں گے، ہر زمانے میں اس چراغ کو سلگاتے رہیں گے، ہر زمانے میں اللہ اس دین اور اسلام کے چراغ کو اللہ روشن کرتا رہے گا، اللہ روشن کرتا رہے گا۔ وہ فانوس کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جس فانوس کی حفاظت، جس چراغ کی حفاظت خود اللہ کرے، خود خدا کرے، فانوس کا بنانے والا اور چراغ کا بنانے والا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جس چراغ کو فانوس کے ذریعے سے
گھیرا گیا ہے، احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر خود وہ اللہ اس کا فانوس بن جائے، چاہے ہزاروں دشمن، چاہے ہزاروں برائی چاہنے والے وہ پھونکتے رہیں، لیکن فانوس کے پرے ورے ہی اس کی پھونک رہ جائے گی۔ فانوس پار کر کے اس چراغ کی روشنی کو اس کی پھونک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس اسلام کا چراغ کو، اس دین کا چراغ کو ہر زمانے میں روشن کرتا رہے گا، لیکن یہ شرط پر کہ مسلمان تم اللہ کی چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کرو گے۔ مسلمانوں، آج ہماری ایسی حرکتیں ہیں، ہماری ایسی ایکٹیویٹیز ہے، ہمارا ایسا یعنی بدنما کردار ہے، ہماری ایسی نحوستیں ہیں، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمارا ایسا کمینہ پنا ہے اور اتنے گندے ہمارے اعمال ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو گویا کہ ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن یعنی ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے گویا کہ ہم اسلام کا چراغ کو خود ہی بجھانا چاہتے ہیں، خود ہی مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان معاشرہ کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، ہماری حالات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت جب دیکھی جاتی ہے، ہمارے معاشرہ کو جب دیکھا جاتا ہے، افسوس لگتا ہے آخر وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرہ میں، جو ہمارے سماج میں، ہمارے نوجوانوں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہے، وہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، وہ گندا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہ ساری برائیاں آج ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرہ میں، ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، وہ سارا گناہ ہو رہا ہے جن گناہوں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ سارا گناہ آج ہمارے نوجوان ہم کر رہے ہیں، اور دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں، ڈنگے کی چوٹ کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اگر مسلمانوں تمہارے اعمال کی یہ حالت ہو تو اللہ کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت تمہارے طرف کیسے متوجہ ہوگی، اور اللہ کی مدد تمہارے اوپر شامل حال کس طرح سے ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو مسلمانوں تم سدھرنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جو گناہ آج ہمارے معاشرہ میں کھلے عام ہو رہا ہے، جو برائیاں آج ہمارے معاشرے میں کھلے عام ہو رہی ہیں، اگر ان برائیوں سے ہم نہیں رکیں گے، اور ہمارے وہ ذمہ دار لوگ، وہ علماء دین، وہ ہمارے قوم کے نمائندے، وہ قوم کے ہمارے پیشواں، وہ ہمارے قوم کی یعنی کے سرپرست، وہ ذمہ داران، اگر ان برائیوں سے ہم اپنی قوم کو نہیں روکیں گے، نوجوانوں کو نہیں روکیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ جب ہم سے ناراض ہوگا پھر ہمیں مٹانے پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط کر دے گا، ہمیں مٹانے پر ظالموں کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور لومڑی کی طرح کودتے رہو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو مسلمانوں، میری قوم کے نوجوانوں، تم برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، آپس میں یونٹی پیدا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو، ایکتائی پیدا کرو، بھائی چارہ پیدا کرو، اور کلمہ اور اسلام کے اساس پر، بنیاد پر تم سب ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، یونائٹڈ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو سیاست کی جگہ میں ہے، راجنیتی کی جگہ میں ہے، دنیا کی جگہ میں ہے، کاروبار کی جگہ میں ہے، کھیتی باڑی کی جگہ میں ہے، کوئی اور کلب ہے، تنظیم ہے، وہ اپنی جگہ میں ہے، اور خاندانی آپس کی خاندانی لڑائیاں وہ اپنی
جگہ میں ہے جہاں کلمہ کی بات آئے گی، جہاں اسلام کی بات آئے گی، جہاں قرآن کی بات آئے گی، ہم سب کو وہاں یونائٹڈ ہو جانا چاہیے، ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ضروری ہے۔ یہ یونیٹی اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، یہ ایکتائی اگر پیدا نہیں ہوئی، یہ پیار اور محبت آپس میں اگر پیدا نہیں ہوئی ہے، اگر یہ ہمدردی آپس میں پیدا نہیں ہوئی، یہ بھائی چارہ پیدا نہیں ہوا، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں کوئی بھی لوٹ لے گا، ہمیں کوئی بھی تباہ اور برباد کر دے گا، اور ظالموں کو اللہ ہم پر مسلط کرے گا ہمیں مٹانے کے لیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ پھر ایسی قوم کو ہم پر مسلط کر کے ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے دین کا علم بردار ہوں گے، جو قرآن کے علم بردار ہوں گے، جو قرآن کی حفاظت کریں گے، جو اسلام اور شریعت کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم نہیں حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے مسلمانوں، آج وسیم رضوی نہیں، وسیم رضوی ایک نہیں ہے، ایسے لاکھوں وسیم رضوی پیدا ہو گیا ہے ہندوستان میں، ایسا لاکھوں وسیم رضوی کا یعنی ایسی ذہنیت رکھنے والا ہزاروں لاکھوں وسیم رضوی پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، اگر لاکھوں مسلمانوں میں ایک مسلمان سے بھی پوچھا جائے ان 26 آیتوں کے متعلق، اگر وہ دلیل دے کر پیش کر دے ان آیتوں کو، تو ہمارے لاکھوں مسلمانوں میں ایک بھی مسلمان اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ عالم ہونے کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جہالت ہے، ہمارے اندر اگنورنس ہے، آج ہمارے اندر ہماری نادانی ہے۔ وہ نادانی یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ ہم قرآن کیا پڑھنا جانیں گے؟ ہمیں تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، ہمیں تو کلمہ شہادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تو جنازہ کی دعا تک یاد نہیں ہے، ہمیں تو یعنی درود ابراہیم تک یاد نہیں ہے، ہمیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اسلام کی بنیادی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ یہ آج ہمارے ایمان اور اسلام کا حال ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنیں قرآن شوق سے لیتی ہے، خریدتی ہے، شادی میں بہترین قرآن دیا جاتا ہے، اور جزدان میں باندھ کر ابھی بکس آ گیا ہے، اس بکس میں ڈال کر، قرآن کے بکس میں ڈال کر کئی مہینے طاق میں وہ قرآن رکھا رہتا ہے، کئی سال رکھا ہوا رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والی نہیں ہے۔ صبح و شام ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ہم صبح و شام موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم موبائل میں کھیل رہے ہیں، اور ہم میرے بھائیوں بزرگوں دوستو موبائل سے ہم کھلواڑ یعنی موبائل کو ہم غلط استعمال اس کا کر رہے ہیں، اس میں فلم دیکھ رہے ہیں، اس میں سیریل دیکھ رہے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنیں قرآن پڑھنے والی وہ سیریل دیکھنے میں مگن ہے، وہ فلم دیکھنے میں مگن ہے، وہ چیٹنگ کرنے میں مگن ہے، وہ اس کا ساتھی ایک مل گیا ہے موبائل کے بغیر، شوہر کے بغیر تو جیا جا سکتا ہے، لیکن موبائل کے بغیر ہماری بہنیں جی نہیں سکتی ہے، ان کی رات نہیں کٹے گی، ان کا دن نہیں کٹے گا۔ اگر چاول نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد چاول آ جائے گا، سبزی نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے تو 2-4 گھنٹے کے بعد ترکاری اور سبزی آ جائے گی۔ اگر گوشت مچھلی نہیں ہے تو 2-4 گھنٹے کے بعد آ جائے گا، انتظار کر لے گی ہماری اور ماں و بہنیں۔ لیکن اگر موبائل کا اگر وہ یعنی اس کا جو ٹاک ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹاک ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ریچارج اس میں ڈالنا ہے، تو ریچارج جب ختم ہو جائے گا تو فوراً اپنے شوہر سے فون کرے گی کہ ابھی 5 منٹ میں ریچارج ڈال دو۔ وہ بے قرار ہو جاتی ہے، تڑپ اڑتی ہے، اس کو کھانے کی فکر نہیں ہے، پکانے کی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، اس کو ریچارج مارنے کی فکر ہے۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر فون کرنے لگتی ہے، شوہر سے کام نہیں بنتا ہے تو کسی اور سے کام بناتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اور ریچارج
مارنا اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا حال تو اور برا ہے، یہ اور برا ہے۔ یہ پاب جی کھیلنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اندھیرے میں جاتے ہیں، کٹے میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کیلبٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پول پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی چیٹنگ چلتی ہے اور غلط سلط ان کی کاروائی چلتی رہتی ہے، یا اس طرح سے تماشا بینی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا وہ اس طرح سے موبائل میں کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ آج مسلمان نوجوانوں کا حال ہے، اور مسلمان ماں اور بہنوں کی حالت ہے، ان کا یہ حال ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اور قرآن پڑھا کا پڑھا رہ جاتا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، کتنی مائیں ہیں جو گزشتہ رمضان میں شاید قرآن کھولی ہوگی، اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد اس کا قرآن بالکل آج تک نہیں کھلا ہوا ہوگا۔ ایسے لاکھوں ہزاروں لاکھوں ہماری ماں اور بہنیں ہیں جن کا قرآن نہیں کھلا ہے، اور کتنی ماں اور بہنیں ہیں قرآن پڑھنا سیکھی ہے، جانتی ہے، اس کے باوجود رمضان مہینے میں بھی قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اور تم قرآن کی حفاظت کرو گے؟ ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ارے وسیم رضوی اگر براہ راست قرآن کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم بباطن اندر سے انٹرنل طریقے پر ہم قرآن کے کون سے دوست بن گئے ہیں؟ ہم قرآن کی کیا حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اندر سے قرآن کی یعنی قرآن کی عظمت کو پامال کرنے کی وجہ سے، قرآن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم بھی تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہاں قرآن پر ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم سے بہت کہیں زیادہ جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں ان کے پاس علم بھرا ہوا ہے، بالکل علم کے وہ لوگ یعنی مضبوط قلعہ ہیں، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں علم کے سمندر ہیں۔ وہ تمام ہندوستان کے کونے کونے پر یہ تقریری جو ان کا پروگرام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، آج بنگال میں تو کل بہار میں، پرسوں دلی میں، کہاں کہاں یہ حضرات تشریف لے جاتے ہیں۔ ایسی شخصیات آئی ہوئی ہیں، ان کو تجربات بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، ان کی بات آپ لوگ غور سے سنیے گا، لیکن ساری باتوں کا جسٹ، ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ سرکار بدلنے سے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا، سرکار بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں تم بدلو، اگر سرکار کا نام بدل جائے تو کیا ہوگا؟ ظالم تو نہیں بدل رہے ہیں، ظالم تو نہیں بدل رہے ہیں۔ سرکار بدلنے سے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بننے والا ہے۔ تم بدلو، سب بدل جائیں گے، تم سدھرو، سب سدھر جائیں گے۔ سارے لوگوں کے دلوں کا مالک کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ۔ بھائی سارے دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ امیت جی کے دل کا مالک بھی اللہ ہے، مودی جی کے دل کا مالک بھی اللہ ہے، جوگی جی کا دل کا مالک بھی اللہ ہے۔ سارے بڑے سے بڑے جو اسلام دشمنان دنیا میں آئے ہیں ان سب کا دل کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے کسی کے دل کو پلٹنا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس تاریخ معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہدایت دی، یہ بڑے صحابہ بنے، اور حضرت ساری امتوں میں ابو بکر کے بعد وہ مقام حضرت عمر نے حاصل کر لیا۔ ایک دور میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو تو ہمارے ساتھ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں بندوں کے دل ہیں، اور یقلب کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جیسا چاہے پلٹتا رہتا ہے۔ مسلمانوں تم سدھر جاؤ گے، تم اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو گے تو اللہ ان کے دلوں کو پلٹ دے گا۔ تم پلٹ جاؤ گے ان کا دل پلٹ جائے گا، تم سدھر جاؤ گے وہ سدھر جائیں گے، اللہ ان کی حالات کو سدھار دے گا، اللہ ان کو مہربان بنا دے گا۔ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے، حدیث سے یہ ساری باتیں یعنی ثابت ہے۔ اور جب تمہارے اعمال بگڑیں گے تو
اللہ تعالیٰ ظالموں کو تم پر مسلط کرے گا۔ آج ہمارے اعمال بگڑے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کیا ہے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمراں آئیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، توبہ کی ضرورت ہے، سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں اکتائی اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے، لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کا، آپس میں تفرقہ ڈالنے کا، فرقہ پرستی میں بڑھ جانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم کلمہ کے بنیاد پر، اسلام کے بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کے بنیاد پر تم ایک ہو جاؤ، آپس میں محبت پیدا کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کی مدد آئے گی۔ آخر میں ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، پھر اپنی بات پوری کر کے میں آپ سے یاد لے لوں گا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سنت کو زندہ کرو، سنت کو زندہ کرو، اللہ کی نبی کی سنت کو تم زندہ کرو، اپنی زندگی میں سنت کو لاؤ۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حلال روزی کھاؤ۔ تیسرا کام یہ ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ۔ یہ 3 کام کرو گے، دخل الجنت، تم جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پورے امرسی والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جلسہ کے جتنے کارکنان اور ممبران ہیں، معاونین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ ہدایت فرمائے، ظالم حکمراں کی پکڑ سے، اسلام دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے اللہ امت کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور اللہ کا عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے دنیا والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔